الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، عظیم ثانیہ کربلا، جو اس وقت ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اسی حوالے سے آج آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ مختصر، جامع اور منجمد اور ٹو دی پوائنٹ آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ سب واعظ و نصیحت تقریر تو اس موقع پہ بہت کرتے ہیں، لیکن افسوس سے ہمارا جو باتیں ہیں صرف باتوں تک محدود ہیں، عملی طور پر افسوس ہماری زندگیوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی حوالے سے بات کو ابتدا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ آل نبی سے پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ آج جو میرا ٹاپک بالخصوص یوں ہے، کیونکہ معاشرتی کی ناسوری اور اس وقت جو یزیدی کردار چلا آ رہا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ بزرگ آپ کا مسلک اور فرقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے برپا ہو جانے کے بعد کوئی نہ فرقہ بچا نہ کوئی مسلک بچا، واضح دو گروہ سامنے آ گیا، یا تو حسینیت رہے گی اور یزیدیت فنا ہو گئی۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ یزیدیت فنا ہوگی، تو دو نکھر گیا، واضح ہو گیا، نکھر گیا کہ کون حق اور کون باطل رہا۔ تو اسی طرح آج یزیدی اور حسینی کردار، حسین علیہ السلام کا کردار اور یزید لعنتی کا کردار آج ادا کرتے ہوئے معاشرے میں بہت سے کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے کرداروں کا پردہ شک کر کے، ان کو واضح کر کے، ان کے خلاف ہر طرح کی حکمت سے، ہر نہج پر ان کے خلاف وار کر کے انہیں یا تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے، نہ ہدایت ملے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے، ایسے لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج معاشرے میں معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آپ دیکھیں بے رغبتی، بے مروتی، مطلب پرستی، مفاد پرستی، تہمت پرستی، بدگمانی، یہ چیزیں آج عام ہیں، غیبتیں آج عام ہیں، آج ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا عام ہے، آج ایک دوسرے کے حق غصب کرنا عام ہے۔ آج اس افسوس سے آج کا مسلمان اس طرح یزیدی کردار کے اوپر چل پڑا ہے کہ افسوس سے کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں ایک جوش و خروش سے اس دن کو بہت کنٹریبیوشن کے ساتھ منایا تو جاتا ہے، لیکن افسوس ہمارے عمل، ہمارے کردار، ہمارا اس کے منافی ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو دکھ دینے والے بن گئے، ہم لوگوں نے نفرتوں کو عام کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں کسی مسلمان کو بائی نیم یا بلیم نہیں کر رہا، افسوس معاشرے کا کلیتاً یہ حال ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس خوبصورت موقع پہ کہ خانوادہ رسول جو حق کے پیکر، جو صداقت کے پیکر، جو نہ جھکنے والے، ڈٹنے والے، اللہ کا خوف کھا کر امت مسلمہ کی خوبصورت نمائندگی کر کے امت مسلمہ کی حقیقی بقا کو قائم رکھنے والے، آقا علیہ السلام کی خوبصورت شریعت کا تحفظ کرنے والے، آقا علیہ السلام کے خوبصورت جانثار، خوبصورت شبیہ رسول، امام حسنین کریمین، شہزادہ رسول، اتنے عظیم در بطول، خانوادہ رسول، علی کے خوبصورت پھول،
تو یہ اس گھرانے کے حسین کریمین شہزادے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ عظیم ثانیہ جو ہمارے لیے سبق آموز دے گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ تو نماز چھوڑی، ایسے موقع پہ بھی ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ حسینی کردار کو اپنایا جائے، حسینی کردار کی آزر، کیونکہ یزیدی کردار اس وقت بہت زیادہ معاشرے میں عام ہے، ایک دوسرے کو دکھ دینا۔ اب معاشرہ جس طرف آج کل افسوس سے مسلم معاشرہ جا رہا ہے، وہ اتنا بے رغبتی اور بے مروتی اور مطلب پرستی، مفاد پرستی کی طرف جا رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے معاشرے کو ہم کیا حسینی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یقین مانیں ہمارا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ افسوس ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، مشکلات کھڑی کر رہا ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیا جاتا، اس کو معاشرے میں سادہ لوگ انسان کو جینے نہیں دیا جاتا۔ اگر میں آپ سے اپنے حالات زندگی پیش کروں تو ہمارے ساتھ ایسی ایسی مشکلات کھڑی کہ اللہ تعالیٰ نے بس صبر عطا فرمایا اور استقامت کے ساتھ لگے رہے، ورنہ اس معاشرے میں یزیدی کردار اس عروج پر ہو چکا ہے کہ افسوس اس کی نمائندگی افسوس سے آج کا مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ لمحہ فکری ہمارے لیے کہ حسینی کردار کیا ہے۔ ہم سب جگہ واعظ و نصیحت تو کرتے ہیں، واقعہ کربلا کو ہم بیان تو کرتے ہیں، افسوس ان کی مظلومیت سے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ایک جانثاری پیش کی، اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کر کے بتا دی کہ وہ اللہ کے بھی کتنے عاشق ہیں کہ اس کے لیے اپنا پورا خانوادہ بھی لٹا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے عاشق ہیں کہ اپنا پورا خانوادہ لٹا سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی اولادوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، ایک تو قرآن کی تعلیم دو، ایک تو میری محبت دو، اور دوسری میرے اہل بیت کی محبت لازمی دو۔ تو یہ چیزیں ایمان کی تکمیل۔ افسوس معاشرہ جس طرح جا رہا ہے، آج کی نوجوان نسل مطلب اور مفاد پرستی میں اس طرف ہے، رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں مطلب پرستی ہے، مفاد پرستی۔ مسلمانوں میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، پڑوس میں فوتگی ہوگی پرواہ نہیں۔ ہم لوگوں کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمیں کسی کا کوئی غرض نہیں، اور یہاں تک ہم ایسی رکاوٹیں اور پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ افسوس ہم کیا اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ حدیث مبارکہ بیشتر سنی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے، بچے نے سنی ہوئی ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو کیا ہمارے یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہا ہے آج کل؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے معاشرے کا یہ المیہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس خوبصورت خانوادے سے وفا کا صرف یہی درس ہے کہ اپنی زندگیوں کو عملی طور پر ان کا کردار لایا جائے، ڈٹ جایا جائے، حق پہ ڈٹ جایا جائے، حق کے لیے کٹ جائے، حق کے لیے مر جائے، لیکن کبھی جھکا نہ جائے۔ کیا ہم غلام ہیں؟ ہم کیا جھکتے ہی رہیں گے؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو غیرت مندی کے ساتھ، جرات مندی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، غیرت مندی کے ساتھ، جرات مندی اور وفا کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور جرات مندی، شجاعت، بہادری، دلیری عطا فرمائے، مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ تو یہ خوبصورت درس ہے واقعہ کربلا کا کہ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی میں عملی طور پہ ہم بہت واقعہ کربلا تو بیان سبھی کرتے ہیں، خوبصورت وعدے کی قربانیاں بیان کرنی بھی چاہیے، اچھی بات۔ اور ایک اور خاص بات بھی بتاتا چلوں کہ معاشرے میں جو آج ہمیں تعام، رزق کی تقسیم، فراوانی اور یہ جو تبرکات تقسیم کرتے ہیں، ماشاءاللہ جو لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں، عظیم کام ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ ثواب کا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسینی درس کو اپنانا چاہیے، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے، دوسروں کے لیے رائے ہموار کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے مشکلات نہیں، آسانی اور محبتوں کو عام کیا جائے۔ میرے پیارے بھی ہم حتمی طور پہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم جب ایک طرف کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، دوسری طرف ہم اللہ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، اور اس کے منافی ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، غلط خیالیاں، اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ نفرتوں کو عام کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، خود سے دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور بدخیالیاں سوچتے رہتے ہیں۔ تو افسوس یہ ہمارے لیے المیہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 10 محرم یوم عاشوراء کے دن آپ کو یہ درس ہے، آج خوبصورت خانوادہ نے اپنی جان قربانیاں دی، بدتر تن ان کے سال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت، رحمت، رفت لے آئے تو اپنے بچوں کو کربلا کا درس بھی دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان خوبصورت خانوادے کے لیے اس سال ثواب کا نہ زیادہ کریں، بے شک اپنے گھر میں تھوڑا سا پکا لیں
اور اس پہ فاتحہ خوانی پڑھ کر ان کے دعا دے دیں، اور اپنے بچوں کو ان کا کردار سنا کر ان کی زندگیوں میں عملی طور پہ ایک سبق کے طور پہ، ایک میسج کے طور پہ انہیں عملی نفاذ کرنے کے میں ڈالیں، اور ان کو خسر واقعہ سنا کے ان کے ایمان کو اجاگر کریں۔ تو میرے پیارے بھائی، فقط پیغام المختصر یہی ہے کہ حسینی کردار کو اپنایا جائے۔ خوبصورت خان وادے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی صداقت، ان کی شرافت، ان کی ایمانت، ان کی غنائت، ان کی ہر چیز کو اپنایا جائے۔ دیکھیں افسوس، آج اب معاشرے کو نا اگر ریولیوشن کی طرف لے کے، چین کی طرف لے کے جانا ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حقیقی معنوں پر ان کی غلامی، نمک حلالی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ایسی محبت میں، وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ۔